بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خیبر ایک بڑی آبادی یا شہر کا نام ہے۔ یہاں یہودیوں نے کئی مضبوط قلعے بنا رکھے تھے۔ یہ نہایت ہی زرخیز علاقہ ہے۔ کھیتی باڑی اور اجناس خوردونوش اس جگہ کثرت سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس علاقے کی آب و ہوا قدرے غیر صحت مند ہے۔ خیبر سرزمین عرب پر یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ اہل حق نے جب یہودیوں کو بدعہدی، جھوٹ اور فریب کے جرم میں مدینہ منورہ سے جلا وطن کیا تو قبیلہ بنو النضیر خیبر میں آ کر آباد ہو گئے۔ خیبر کے یہودی بہادر اور طاقتور تھے، مسلح تھے اور دولت مند بھی تھے۔ خیبر کی سونا اگلتی زمینوں اور سرسبز و شاداب نخلستان کی وجہ سے ان کی معاشی حالت بہت اچھی تھی۔ آمدنی وافر تھی۔ آمدنی کا اکثر حصہ اہل اسلام کو نقصان پہنچانے اور ان کو تباہ و برباد کرنے کی سازشوں میں خرچ ہوتا تھا۔ ناظرین، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے سفر سے 6 ذی الحج میں مدینہ منورہ واپس تشریف لائے۔ یہاں آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیبر کے یہودیوں کی سازشوں کے بارے میں آگاہی ہوئی کہ صلح حدیبیہ کے باوجود انہوں نے اپنی عداوت کے طور طریقے نہیں بدلے۔ وہ لوگ بدستور مسلمانوں کے تجارتی قافلوں کو خیبر کے مضافات سے گزرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے تاکہ مسلمان شمالی ملکوں سے اقتصادی رابطہ قائم نہ کر سکیں۔ یہود کی ان سازشوں کو ختم کرنے کے لیے حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ خیبر کی طرف پیش قدمی کی جائے۔ لہذا مدینہ منورہ میں 20-25 روز قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت صبا غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا۔ اسلامی فوج کے سپہ سالار حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تھے۔ اسلامی لشکر کی تعداد 1600 تھی، جن میں سے 1400 پیدل اور 200 گھڑ سوار تھے۔ غزوہ خیبر میں کچھ خواتین بھی شریک سفر ہوئیں۔ چند خواتین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ غزوہ خیبر میں یہودیوں کے خلاف جنگ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ ہمیں بھی اپنے ہمراہ لے جائیں تاکہ ہم میدان جنگ میں زخمی مجاہدین کی مرہم پٹی کر سکیں، انہیں وقت پر دوا اور پانی دے سکیں۔ ہم لڑائی کے دوران تیر اٹھا کر لائیں گی اور مجاہدین کو دیں گی۔ اس طرح ہم سپاہیوں کی مدد کریں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا یہ جذبہ اور جوش دیکھتے ہوئے اجازت عطا فرما دی۔ خیبر سے تھوڑے فاصلے پر بنو غطفان کے قبائل آباد تھے۔ یہ قبائل یہودیوں کے معاون اور مددگار تھے۔ غزوہ خندق میں بھی یہ مسلمانوں کے خلاف رہے تھے۔ جب بنو غطفان کو اطلاع ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں تو انہوں نے اپنے جنگجو جوانوں کو جمع کیا تاکہ اہل خیبر کی مدد کے لیے روانہ ہوں۔ آپ نے اعلیٰ عربی بصیرت سے کام لیتے ہوئے لشکر گاہ کے لیے ایسی جگہ منتخب فرمائی کہ خیبر اور غطفان کا درمیانی راستہ کاٹ ڈالا تاکہ بنو غطفان اہل خیبر کی مدد نہ کر سکیں۔ دوسری جانب بنو غطفان خیبر کی طرف ایک منزل طے کر چکے تھے تو انہیں شور سنائی دیا۔ وہ سمجھے کہ مسلمانوں نے ان کے اہل و عیال پر حملہ کر دیا ہے۔ اس خیال سے وہ خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ خیبر کے یہودیوں کی امداد کے لیے آگے بڑھنے کی بجائے اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرنی چاہیے۔ خیبر کا قلعہ بنیادی طور پر 3 حصوں میں تقسیم تھا اور ہر حصہ متعدد قلعوں پر مشتمل تھا۔ یہودی اپنے اپنے قلعوں میں مورچہ بند ہو گئے۔ انہوں نے اپنے اہل و عیال کو القتیبہ نامی قلعے میں ٹھہرا دیا۔ اسی قلعے میں مال و اسباب کو بھی محفوظ کر دیا۔ غلے کے انبار اور اسلحہ کے ذخائر بھی ایک قلعے میں جمع کر دیے گئے۔ سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوتا نامی قلعوں کو فتح کرنے کا ارادہ فرمایا اور نتا کے قلعوں میں سب سے پہلے قلعہ انام کا محاصرہ کیا اور جلد ہی انام کے بعد دوسرے قلعے بھی فتح ہو گئے۔ البتہ القموس نامی قلعہ نہایت مستحکم اور مضبوط قلعہ تھا، اس کو فتح کرنا ایک مسئلہ بن گیا۔ ہر صبح مسلمان اس قلعے پر حملہ کرتے اور شام کو واپس آ جاتے۔ کئی دن تک اس کا محاصرہ جاری رہا۔ خیبر کی مضر آب و ہوا کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پرچم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کی کمان سنبھال لی اور قلعے پر حملہ کیا۔
لیکن شدید مزاحمت کے باوجود کامیابی نہیں ہوئی۔ خراب موسم کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیمار ہو گئے۔ دوسرے روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جگہ خلیفہ دوم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوج کی قیادت دی اور پرچم ان کے حوالے کر دیا، مگر مضبوط قلعوں پر کوئی ضرب نہیں پڑ سکی۔ ناظرین، یہ صورتحال جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل میں یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس قلعے کو فتح فرما دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سب مجاہدین نے سن لیا۔ ان کی یہ رات پیچ و تاب میں گزری، ہر ایک کی خواہش تھی کہ سعادت اس کو نصیب ہو۔ جب صبح ہوئی تو سارے مجاہدین بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ وہ یہ جاننے کے لیے بے قرار تھے کہ وہ کون خوش نصیب ہے جس کو آج پرچم عطا کیا جائے گا۔ اشوب چشم کی وجہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں آئے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ سے روانہ ہو گئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے سوچا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد پر تشریف لے جائیں اور میں پیچھے رہ جاؤں، باخدا ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم خیبر تشریف لے آئے اور حالت یہ تھی کہ آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جمعہ ادا فرما چکے ہیں تو جھنڈا منگوایا اور پوچھا، علی کہاں ہیں؟ عرض کیا ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں اس لیے یہاں موجود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلایا۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تشریف لائے تو عرض کیا، مجھے نظر نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے نزدیک آ جاؤ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا سر اپنی گود میں رکھا اور لعاب دہن میری آنکھوں پر لگایا تو اسی وقت میری آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پرچم عطا فرما دیا اور ہدایت فرمائی کہ پہلے دشمنوں کو اسلام کی دعوت دینا اور انہیں اللہ تعالیٰ کے حقوق سے آگاہ کرنا۔ اگر تمہاری تبلیغ سے کوئی ایک آدمی بھی راہ راست پر آ گیا تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم رخصت ہو کر قلعے کے سامنے تشریف لے گئے اور جا کر اپنا جھنڈا نصب کر دیا۔ ایک یہودی نے اس قلعے کی چھت سے جھانکا اور پوچھا، آپ کون ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا، میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ یہودی کے منہ سے نکلا، اس خدا کی قسم جس نے موسیٰ پر تورات نازل فرمائی، آپ یہودیوں پر غالب آ جائیں گے۔ یہودیوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی دعوت اسلام کو مسترد کر دیا اور لڑائی کے لیے مد مقابل آ گئے اور اپنا جنگجو آگے بھیجا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھے اور پلک جھپکنے میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اس طرح یہودیوں کی طرف سے کئی جوان جنگجو آئے اور کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا۔ غزوہ خیبر کے دوران حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے 10 دن میں 4 قلعوں کو فتح کیا، جبکہ بقیہ قلعوں میں رہنے والوں نے خود ہی ہتھیار ڈال دیے۔ ناظرین، فتح خیبر کے بعد پیغمبر اسلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ مہربانی اور رفو درگزر فرمایا۔ انہیں اجازت دے دی گئی کہ وہ خیبر چھوڑ کر چلے جائیں اور ساتھ گھریلو سامان بھی لے جائیں۔ کھجوریں، مویشی اور غلہ اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ جو یہودی خیبر چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے انہیں وہاں رہنے کی اجازت مل گئی اور یہ رعایت بھی حاصل ہو گئی کہ وہ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں۔ یہودیوں کی تمام مقدس کتابیں اور دوسرے اہم کاغذات بھی لوٹا دیے گئے۔ خیبر کی فتح سے اسلام کے ملکی اور سیاسی حالات کا نیا دور شروع ہوتا ہے۔ اسلام کے حقیقی دشمن صرف 2 تھے، مشرکین اور یہود۔ اگرچہ مذہباً باہم مختلف تھے لیکن سیاسی اسباب کی بنا پر ان میں اتحاد پیدا ہو گیا تھا۔ یہودیوں نے تمام عرب کو اسلام کی مخالفت پر اکسایا تھا، جس کا پہلا مظہر خندق کا معرکہ تھا۔ لیکن خیبر کی فتح کے بعد یہود کی قوت بالکل ٹوٹ گئی اور مشرکین کا ایک بازو جاتا رہا۔ ناظرین، غزوہ خیبر سے پہلے تمام جنگیں دفاعی ہوئیں۔ یہ پہلی اقدامی جنگ تھی۔ یہ پہلا علاقہ ہے جسے فتح کر کے اسلامی ریاست میں شامل کیا گیا۔ فتح خیبر کے بعد اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو عرب کے جنگی دستور کے مطابق یہودیوں کو قتل کروا سکتے تھے، لیکن حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو آزاد کر دیا۔ اس حسن سلوک سے
بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@ali۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔